تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس وعزائزان سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کو چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، آج آپ 9 محرم کو حسین غریب کا جلوس نکال رہے ہیں اور ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، یا حسین یا حسین. آخر یا حسین کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان مظلوم کربلا جو میرا مزاج جانتے ہیں، وہ خدا کا شکر ہے جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے کچھ ایسی استنباطی گفتگو کی جائے کہ آپ کی بارگاہ ہمیں وہ اہم نکات پیش کیے جائیں کہ جلوس آخر ہم نکال رہے ہیں تو کس کا جلوس نکال رہے ہیں، اور جلوس نکالنا قرآن کے مطابق کیسا ہے. عزیزان مظلوم کربلا سنیے، آپ یہاں جلوس نکال رہے ہیں یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں. ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں کہ ہم حسین کا جو جلوس نکال رہے ہیں وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ حسین غریب زمانے کا سب سے بڑا مظلوم ہے. اس بات سے سب اتفاق رکھتے ہیں کہ زمانے کے سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ہے. اب آئیے قرآن کی بارگاہ میں، قرآن کی وادیوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین کا غم منایا جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین کے لیے آوازیں بلند کی جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حسین کی یاد میں جلوس نکالے جائے. توجہ رکھنا، ہم اہل قرآن ہے، ہم قرآن کے ہمارے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. یہ مدعا ہے، یہ ہمارا ادعا ہے کہ ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا. اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو قرآن میں موجود ہوگا، اگر ہم گریہ کر رہے ہیں تو قرآن میں موجود ہوگا. توجہ رکھنا کہ قرآن سورہ مبارکی النساء آیت نمبر 148 پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 122 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کائنات کا خالق، کائنات کا مالک ارشاد فرماتا کہ لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ لائک نہیں کرتا. کس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ توجہ رکھنا، جہر کو پسند نہیں کرتا، آواز بلند کو پسند نہیں کرتا، شور مچانے کو پسند نہیں کرتا. کس لیے؟ توجہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کر کر روڈ پر آئے. اللہ کو ہرگز پسند نہیں. حسینیوں ایک پیغام لے کے جائے گا آج یہ حافظ محمد رضا. توجہ، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ لوگ روڈ پر آئے اور جلوس نکالے، لوگ روڈ پر آئے اور احتجاج کرے. کائنات کا خالق کہتا ہے کہ لا يحب اللہ، اللہ کو ہرگز کسی کا جلوس پسند نہیں ہے. لیکن آیت آگے بڑھی اور پڑھ کر کہنے لگی الا من ظلم، لیکن اگر وہ جلوس مظلوم کی یاد میں نکالا جائے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اگر جلوس مظلوم کی یاد میں نکالا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ يحب اللہ، اللہ کو پسند ہے. یعنی اللہ کسی ایسے ویسے کا جلوس پسند نہیں کرتا. جو بول رہے خدا انہیں سلامت رکھے. اللہ کسی ایسے ویسے کا، قرآن ہے، میرے لفظ نہیں ہے، میں بغیر قرآن کے گفتگو نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کسی کا جلوس پسند نہیں ہے، لیکن اگر پسند ہے تو کس کا؟ مظلوم کا جلوس پسند ہے. تو کائنات عالم میں لے کے آؤ حسین سے بڑا کوئی مظلوم. اگر تم کائنات عالم میں حسین سے بڑا مظلوم لا دو تو ہم اس کا غم بنانا شروع کر دیں گے، اور اگر نہ مل سکے تو آ جاؤ فرش حسین پر. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. محمد والے محمد. سنیے عزیزان گرامی، آپ کی بارگاہ میں ایک اور آیت نذر کر رہا ہوں، ہم یہاں ہیں آپ لوگوں کے لیے. 29واں پارہ، لوگ کہتے ہیں گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، کہاں لکھا ہے گریہ؟ توجہ، پہلی آیت سورہ یوسف کی پیش کرتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 84
پارہ نمبر 13 ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ یعقوب علیہ السلام کے لیے آیت ہے. آیت کہتی ہے کہتے ہیں وَبِيَزَّتْ جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. کس چیز سے؟ گریہ کرنے سے. کس چیز سے؟ حزن سے. کس چیز سے؟ غم منانے سے. یعقوب کس کا غم منا رہے ہیں؟ سب نے لکھا بغیر کسی تفردے کے سب نے لکھا یوسف علیہ السلام کا. میرے اللہ یوسف تو ابھی زندہ ہے. نوجوانوں خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے اللہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. میرے اللہ یوسف تو ابھی زندہ ہے. کہ زندہ کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ کیا قیامت تک کے مسلمانوں کو جواب دینے والا ہوں کہ جب حسین کا غم منائیں گے نا حسینی تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. قرآن کا دوسری آیت سنے عزیزان گرامی سورہ دخان ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکت علیہم السماء والارض. قرآن کی آیت قسم خدا کی کسی کتاب کی روایت ہوتی تو یہ حافظ آپ کے سامنے کبھی نہ پڑھتا. بے خوف اس لیے پڑھتا ہوں کہ قرآن سینے میں توجہ رکھنا. اور حافظ قرآن بہت ملیں گے لیکن اگر وہ حافظ جس کے دل میں وہ حافظ کی محبت نہ ہو اس حافظے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں بھٹکانے لگ گئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے. افلا يتدبرون کہ تم قرآن کو غور و فکر نہیں کرتے. قرآن صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا تھا. قرآن صرف پڑھنے اور پڑھانے کے لیے نہیں. مسلمانوں نے عجیب مزاج بنا لیا. پڑھیں گے تو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک اور سمجھنے میں نہ آئے تو بے کا نقطہ بھی نہ سمجھے. سلامت رکھے خدا آپ کو. قرآن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکت علیہم السماء والارض. کہتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بکا جب کی عربی گرامر والے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو یہ طالب علم چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ بکا یبکی کے معنی سوائے رونے کے کوئی اور نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وما بکت علیہم السماء والارض. ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. میرے اللہ جب زمین اور آسمان ان کے اوپر نہیں رویا جب قرآن ہے خالق کائنات کی کتاب ہے حکیم کی کتاب ہے یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں حکمتوں والا ہوں. جب ان کے اوپر زمین اور آسمان نہیں روئے میرے اللہ کیا کسی کے اوپر روئے ہیں؟ تو اب میں مسلمانوں کی تاریخ سے نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ سے بات کر رہا ہوں. سب نے لکھا کہ آسمان سے خون برسا تھا زمین کو زلزلہ آیا تھا. کیا آسمان کا خون بتا رہا تھا انا من الحسین؟ زمین کا زلزلہ بتا رہا تھا میں حسینی ہوں. ایک سلام کرنے ابو محمد عزیزان کے ہم بہت کم وقت میرے پاس آپ کی بارگاہ میں اہم معلومات پیش کرنے ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ایک مرتبہ سلامات پڑے گا محمد والد. یہ تو الحمدللہ سپریم کورٹ ہے نا آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ پونچھ میں آ رہی ہے. آپ نے الیکشن اپنے ہوتے دیکھ لیے. غازی عباس کا علم ہے آپ کے سامنے. الحمدللہ علم نکال کے حسینی ہر جگہ جا رہے ہیں اور ہر جگہ جاتے رہیں گے. میرے پاس وقت بہت کم ہے نہ تو آپ کی بارگاہ میں علم بھی قرآن سے ثابت کرتا ہوں لیکن ہمیں جس کو چاہیے ریفرنس انشاءاللہ ملے گا. آپ کو جا کے دیکھیے گا. بہت وقت ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس بھی بہت وقت ہے. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ استنباط کرنا قرآن سے. بھائی ہمارا عقیدہ یقین جانے شیعہ قوم فخر سے کہنی چاہیے نہ ہماری اذان قرآن سے جدا ہے نہ ہماری نماز قرآن سے جدا ہے نہ ہماری عطا قرآن سے جدا ہے نہ ہمارا غم قرآن سے جدا ہے. توجہ رکھنا. آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں توجہ. یہ حسینی اپنے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ حسینی جو علم لے کے آج جلوس نکال رہے ہیں نا ان کے علم کا فرق کیا پڑتا ہے اور علم لے کے کیوں نکلتے. توجہ رکھنا. آپ کے یہاں الیکشن ہوتے دیکھے ہوں گے آپ نے اور ہر جگہ دیکھے ہوں گے الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. الیکشن سے پہلے جو آپ کے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں
वो अपने निशान को बुलंद करके कहती है हम जीतेंगे। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो भाई बीजेपी की पार्टी अपने कमर के निशान को बुलंद करके कहती है मैं जीतूंगी, कांग्रेस की पार्टी अपने पंजे के निशान को बुलंद करके कहती है हम जीतेंगे, केजरीवाल की पार्टी झाड़ू उठा के कहती है हम जीतेंगे। तवज्जो रखना, इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले कसम खुदा की हर आदमी आके कहता है हम जीतेंगे, लेकिन इंसाफ से बताओ जब इलेक्शन हो जाता है तो रोड पर कौन आता है? तवज्जो, जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन सारी पार्टी बैठ जाती है, जीतने वाली पार्टी अपने निशान को बुलंद करके कहती है हम जीतेंगे। बस यही था 10 मुहर्रम से पहले हुसैन कह रहे थे हम जीतेंगे, यजीद कह रहा था हम जीतेंगे। जैसे ही 10 मुहर्रम हुआ हुसैनी आलम लेके निकला, यजीदी घर में बैठा। ये खान ऐसा गम है कि जमीन, कुरान कह रहा है कि जमीन रोई, आसमान रोया, फलक अश्कबार हुआ, जमीन का हर हिस्सा रोया। यही नहीं अजीजान गिरामी, दरख्त रोए। परिंद रबी कबला ने आपके सामने अर्ज किया था कि परिंदा पानी दे रहा था आतिशे जनाब इब्राहिम पे, ताकि मैं नमरूदी ना कहलाऊं, ताकि मैं नमरूदी ना कहलाऊं, ताकि मैं नमरूदी ना कहलाऊं। आज हमारा जमाना हमसे पूछता है कि सियाह लिबास में इतनी तादाद में क्यों आते हो, इस अमल करने से हुसैनियों को मिलता क्या है? सवाल होता है ना। कहते हैं कि इस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हाथ जोड़ के आपकी बारगाह में कि जो हुसैनी काले लिबास पहन के अलम को उठा के आ रहे हैं, आपके इस अमल से हुसैन को मिलता क्या है? आपके इस अमल से हुसैन को मिलता क्या है? तवज्जो रखना, एक किबला ने मिसाल पेश कर दी, एक खाकसार पेश कर रहा है कि जिस वक्त सूरह यूसुफ तफसीर कुरान जाके देखिएगा, कुरान कह रहा है कि जिस वक्त अजीज़े मिस्र के बाजार में जनाब यूसुफ को बेचा जा रहा था, तवज्जो रखना, और अजीज़े मिस्र अपने सलावत पे जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीज मिस्र खरीदने के लिए चला जनाब यूसुफ को। तारीख कहती है दरबार सजा हुआ है, बाजार सजा हुआ है, जनाब यूसुफ है, अजीज मिस्र जा रहा है, किस लिए कि यूसुफ को खरीदे। अब रिवायत तफसीर कुरान कहती है एक ज़ईफ़ था जिसके पास चंद दिरहम थे, वो अपने 5 दिरहम को समेट के चलने लगी। किसी ने पूछा ज़ईफ़ा कहाँ जा रही है? कहा मैं चाहती हूँ कि यूसुफ को खरीदूं। कहा तुझे नहीं पता मुकाबिल में अजीज मिस्र बादशाह खरीदने वाला है। कहा ये मैं भी जानती हूँ कि मेरे चंद दिरहम में यूसुफ मेरी किस्मत में नहीं आने वाले का। फिर क्या मैं बताना ये चाहती हूँ जब कयामत के दिन परवरदिगार आलम यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त बनाएगा तो मेरा नाम भी खरीदार बनाएगा। अब ज़माना हमसे पूछता है क्या मज़ाक क्यों करते हैं? ज़माने वालों इतना याद रखो, हमारे इस अमल से हुसैन को कुछ मिले या न मिले, लेकिन जब हमारी शहजादी आशूर में आज़ादारों की फहरिस्त बनाएगी तो हमारा नाम भी आएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और बड़ी माज़रत के साथ इस आलम का एहतराम किया जाए, क्योंकि ये आलम मुसलमानों इस्लाम की निशानी है। आज छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते आपकी बारगाह में पूछा है क्या मुसलमानों तुम्हारे पास इस्लाम का परचम है, इस्लाम का झंडा है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का झंडा अलग है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झंडा अलग है। लबनान है, लबनान का झंडा अलग है। ईरान है, ईरान का झंडा अलग। सऊदी है, सऊदी का झंडा अलग। अगर किसी के पास इस्लाम का झंडा हो तो जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां वहां वो निकले। इसका मतलब इस्लाम का झंडा वो होगा। है तवज्जो, लोग कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका सुपर पावर हो तो अमेरिका
ہے جو رسول نے خیبر میں علی کو دیا تھا، پھر علی نے پرچم عباس کو دیا. قسم خدا کی اتنی آیتیں اور روایتیں یاد ہے نا اس حافظ کو، آپ کی بارگاہ میں شام تک بھی پڑھتا رہو تو ختم نہیں ہوگی. لیکن ہاں چونکہ وقت دامن وقت بہت مقید ہے، ایک سے دو بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں. توجہ رکھنا عزیزان گرامی. بات کیا کی؟ زمانے والوں نے کہا کہ یہ علم کہاں سے آ گیا، یہ علم کہاں سے آ گیا. ہم نے کہا یہ علم وہی علم ہے، آج اس کو مانو نہ مانو کل سب اس کے لیے جاگ رہے تھے. مانو نہ مانو سب جاگ رہے تھے. اب تو وہی بات ہو گئی نا، جب انگور ہاتھ میں نہ آئے. لیکن یہ علم ہر مسلمان کی پہچان ہے، یہ علم ہر مومن کا عقیدہ ہے، یہ علم ہر شیعت کی پہچان ہے، یہ علم ہر اس کے پاس ہونا چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں. توجہ رکھنا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سناؤں گا. آخری جملہ ایسے سننا کہ یہ علم ڈیوائیڈر ہے، یہ علم ڈیوائیڈر ہے، یہ علم ڈیوائیڈر ہے. کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ 10 محرم کی یاد میں نکالا جا رہا ہے. 10 محرم کی یاد وہ منا رہے ہیں کہ جو حسین والے ہیں. چونکہ علم جو تھا وہ حسینی کے پاس تھا، یزیدی کے پاس علم نہیں تھا. یہ جملہ نہیں تھا، جملہ سناؤں گا. یزیدی کے پاس علم نہیں تھا. حسین تاریخ سے بول رہا ہوں، کوئی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی اگر دکھا دے کہ یزید والوں کے پاس کوئی پرچم تھا تو میں اپنا ایمان بدلنے کو تیار ہوں. لیکن حسینیت کے پاس علم تھا، جو بھی جاتا تھا علم لے کے جاتا تھا. یعنی علم نے تقسیم کر دیا تھا کہ اس طرف حسینی ہوں گے، اس طرف توجہ 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 آخری جملہ، اس طرف حسینی ہوں گے اور اس طرف یزیدی ہوں گے. کس نے بتایا؟ علم نے بتایا. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بہت فرقے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں جیسے حسین نے 61 ہجری میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، آج یہ علم آج بھی تقسیم کر کے بتاتا ہے جو اس کے سائے میں آ رہا ہے. سلامات بڑے قسم خدا کہ جو اس کے سائے میں آ جائے ہر منت پاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باب المراد کا علم ہے. کس کا؟ باب الحوائج کا. آزاد اعلان امام مظلوم کربلا کا سے ایک یا دو مصرع، ایک یا دو جملات کی بارگاہ میں عرض کروں گا مصائب کے. چونکہ 9 محرم ہے، آپ جلوس نکال رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. جب والے عقیدہ اشک آنکھوں سے جاری نہ ہوگا، جب تک یقین جانو دل کو سکون نہیں ملتا ہے. حسین کی غم میں کم سے کم ایک یا دو ضرور کم سے کم نکلنے چاہیے. اداکاران امام مظلوم کربلا آج 9 محرم ہے نا، 9 محرم کس سے منسوب ہے؟ باب الحوائج کے چھوٹے باب الحوائج سے، جسے کائنات عالم میں علی اصغر کہا جاتا ہے. کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر. عدالت آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، قیامت خیز روایت، آخری روایت سناؤ، قیامت خیز روایت ہے کہ کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے. عدالت جب سب شہید ہو گئے نا، جب سب شہید ہو گئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے اصغر کو پیش کیا، اور جب اصغر کو بھی قتل کر دیا گیا تو حسین اصغر کسی کے جنازے کو لے کے نہیں گئے. حسین اصغر سے کتنا پیار کرتے، اصغر کے جنازے کو خیمے کے پیچھے دفن کرنے کے لیے. کیوں دفن کرنے کے لیے؟ کیا اس لیے کہ جب عاشورا ختم ہو جائے گی، اگلا دن آئے گا تو فوجیں ہر شہید کے سر اور گردن میں جدائی کریں گے. لیکن عزادار حسین نہیں کرتے تھے کہ اکبر کی گردن جدا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے اصغر کی گردن بھی جدا ہو جائے. حسین نے اصغر کو دفنا دیا اور کہہ کے دفنا دیا، ان کا آسما تو ہے راضی سے بھی نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا
اجرکم الزہرا بس آخری روایت دو جملے کہ جس وقت اسلح کو دفنا دیا، روایت کہتی ہے کہ جب شام غریب آئی ہے نا تو جناب رباب خیمے کے در پر پہنچی، فضا نے آواز دی رباب تیرے افغان کی خیر۔ اب جو رباب نے آ کر دیکھا ایک شقی ہاتھ میں تازیانہ، ہاتھ میں تیر نیزہ لے کے کربلا کی زمین میں مار رہا ہے، رباب نے دعا کی پروردگار میرے اصغر کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہی رباب نے دعا کی نا، لیکن نظر ڈالو جیسے ہی کہ نیزہ زمین کربلا میں لگتا تھا، زمین کربلا میں نہیں لگتا تھا بلکہ رباب کے دل میں لگتا تھا۔ رباب طرف کر کہہ دیتی تھی ہائے میرا اصغر۔ عزیزانو سنیے گا، روایت کہتی ہے کہ اب شقی نے جو نرم زمین پہ نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ ساتھ اصغر کا لنگڑا بدل، جیسے ہی لنگڑا بدل نکلا اور مولا قریب گیا اور اپنی تلوار سے ننھے سے بچے کے گردن اور بدن میں جدائی کر دی۔ اے اصغر تیرے اس سر سے ہم اپنے نیزوں کی زینت بنائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین۔